اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہارا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب تھا؟ پس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا اور وہ جہنمیوں میں سے ہو گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اہل بعل بک کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دمشق سے مغرب کی طرف ایک شہر تھا اور وہاں کے لوگ بعل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو دعوت دو کہ اس بت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ بت کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ جس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، جو احسن الخالقین ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ تو انہوں نے قوم والوں کو جب آ کر دعوت دی تو قوم والے بجائے دعوت ماننے کے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ایک غار میں چھپ گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 10 سال تک وہاں چھپے رہے، اور بعض نے لکھا کہ 20 یا 40 راتوں تک وہاں چھپے رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال یا 20 یا 40 راتیں، لیکن وہاں ان کو کون کھلا رہا تھا، کون سنبھال رہا تھا؟ اور دنیا میں رزق کے لیے پریشان گھومنے والوں، جب پرندوں کی طرح اللہ پر توکل کرو گے، اللہ پر بھروسہ کرو گے اور اسی سے اپنی امیدیں لگاؤ گے، تو وہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی وہاں پال کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کوے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ کوے اپنے چونچوں میں کھانا لے کر آتے تھے اور آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کو کھلاتے تھے۔ اسی طرح الیاس علیہ السلام کو اللہ نے اسی غار میں پال کے دکھایا۔ پالنے والا تو میرا رب ہے، اسی لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو بی بی مریم کو بے موسم پھل کھلا رہا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال رہا تھا، اور مجھے اور آپ کے اپنے ماں کے بطن میں 9 ماہ 10 ماہ پالتا رہا، تو وہی اللہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی پالتے رہے اور کووں کی ڈیوٹی لگا دی ان کے ذریعے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام
کے لیے جنگل کے ایک بکری کی ڈیوٹی لگاتی تھی جو اس کو روزانہ آ کر دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ تو بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں رہے۔ جب اللہ نے اس ظالم بادشاہ کو قتل کروا دیا جو الیاس علیہ السلام کے قتل کے پیچھے تھا، اس کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور دوسرا بادشاہ مقرر ہو چکا تھا اور آ کر اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے سوائے اس قوم کے 10,000 بندوں کے۔ وہ 10,000 بادشاہ سے ضد کرنے لگے اور الیاس علیہ السلام کی دعوت کو نہ مان رہے تھے، تو ان کو اس بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا اور وہ جہنمیوں میں سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت پہنچے کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں اور نافرمانی اور سرکشی کی زندگی چھوڑیں، توبہ کریں، اللہ کے در پہ آ جائیں تو اللہ انشاءاللہ کامیاب کر دے گا، ورنہ ناکامی ہمیشہ مقدر بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔